نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلام ایک تعارف صفحہ نمبر 169 چلیے آج کا ٹاپک ہے بھلائیوں میں سبقت. قرآن البقرہ 148 میں ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یہ آیت قبلہ کے مسئلہ کے ذیل میں آئی ہے، مگر قرآنی اسلوب کے مطابق اس میں ایک بنیادی بات بتا دی گئی ہے جس کا تعلق پوری انسانی زندگی سے ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا لفظ سیاق کے اعتبار سے خصوصی مفہوم رکھتے ہوئے وسیع تر پہلو کے اعتبار سے ایک عمومی حکم ہے جو ہر انسان کو ہر لمحہ ایک بنیادی ہدایت دے رہا ہے. یعنی اگرچہ سیاق کا مطلب ہوتا ہے کانٹیکسٹ، اگرچہ کانٹیکسٹ میں یہاں ایک خاص مطلب ہے اس کا، لیکن وسیع تر پہلو کے اعتبار سے یعنی اس کو اگر ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ ایک عام حکم بھی ہے جو ہر انسان کو ہر لمحہ ایک بنیادی ہدایت دے رہا ہے، یعنی ایک بنیادی اصول زندگی کا دے رہا ہے. کیونکہ ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں اور ہماری ایک دوڑ لگ جاتی ہے اور ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کوششیں کیا ہیں، ہم کس چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں. کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی طرف ضرور دوڑ رہا ہوتا ہے اور انسان عموماً اسی طرف دوڑتا ہے جس چیز سے اسے دلچسپی ہوتی ہے یا جس چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے. لہذا ایک مومن کے لیے یہ ایک انتہائی اہم اور ضروری ہدایت ہے کہ وہ اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا فوکس، اپنی توجہ، اپنی دلچسپی اور اپنی دوڑ نیکیوں کی طرف رکھے، خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑے. زندگی مسابقت کے اصول پر مبنی ہے. مسابقت سباق سے ہے، سباق عربی میں ریس کو کہتے ہیں. یعنی اس دنیا میں ہر وقت ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور وہ دوڑ اکیلی نہیں بلکہ مقابلے کی دوڑ. کیونکہ مسابقت کہتے ہیں کمپٹیشن کو. تو زندگی مسابقت کے اصول پر مبنی ہے، یعنی ہر شخص ایک کمپٹیشن میں، خواہ آپ اس میں حصہ لیں یا نہ لیں، آپ کمپٹیشن میں ہیں. انسان کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ترقی کرے، یعنی اللہ نے اس کے نیچر کے اندر رکھ دیا ہے. اسی فطری جذبہ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی دوڑ لگا رہا ہے. ہر آدمی دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے اپنی پوری طاقت خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، وہ عملی طور پر ایسا ہی کر رہا ہے. مسابقت کا یہ جذبہ عام طور پر خواہش کے رخ پر چل پڑتا ہے. یعنی دوڑ کا جذبہ تو اندر ہے، لیکن وہ جذبہ کس کام آتا ہے، کہاں لگتا ہے، تو عموماً انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے اور خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے. ہر انسان کے اندر جس طرح مسابقت کا جذبہ رکھا گیا ہے، اسی طرح ہر ایک کے اندر مادی خواہشیں بھی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں. اس بنا پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مادی خواہش کا زور آدمی کے جذبہ مسابقت کو ایک رخ پر دوڑا دیتا ہے. یعنی مادی جو دنیا کی رونق اور چہل پہل اور دنیا کے فائدے ہیں یا جو ظاہری نظر آنے والی چیزیں ہیں، عموماً انسان ان کی طرف دوڑنے لگتا ہے. دنیا میں بیشتر لوگ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہیں. یعنی سب سے بڑا ہم و غم اور فکر اور ان کی خواہش اور ان کی طلب اور ان کی دوڑ مال حاصل کرنے میں. صبح سویرے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ٹریفک آپ کو نظر آتی، جتنی بھی روڈز بلاک ہوتی، جتنی بھی ہائی ویز بزی ہوتی، اس کا سمپل ریزن کیا ہوتا ہے؟ سب کہاں دوڑ رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں. کبھی آپ کسی ہائی وے کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیں، یا اگر دیکھ نہ سکے تو صرف شور سنیں کہ کس طرح گاڑیاں دوڑ رہی ہیں.
وہ بھی مسابقت میں، لیکن ایک لمحے بھر کے لیے سوچے کہ دوڑ کس طرف لگی ہوئی، پوچھے یہ سب کدھر جا رہے، کیوں جا رہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وجہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے مال کا حصول۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی اندرونی خواہش نے ان کے مسابقت کے جذبے کو مال کے رخ پہ موڑ دیا، یعنی ساری خواہشات جو ہیں وہ مال پر مرکوز ہو کر رہ گئی، اور دوڑ بھی پھر اسی چیز کی لگ گئی۔ مگر قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی مسابقت کے جذبے کو خیر کے رخ پر سرگرم کرے، یعنی مال ضرورت ہے، انسان کام کرے، اپنے لیے کمائے، لیکن وہ ساری توجہ اور ساری انرجی اور ساری قوت کا مرکز و محور نہ ہو جائے۔ اور اگر انسان مال کی طرف بھی جا رہا ہے تو بھی اس کا ایک مقصد ہو اس کے ذہن میں، اور وہ کیا کہ اس چیز کو نشانہ بنائے جس کو خدا نے خیر قرار دیا ہے۔ خیر سے مراد علم بھی ہے، جو آدمی کی ذہنی اور فکری ترقی کا ذریعہ ہے، انسان کی سوچ کو بلند کرتا ہے، انسان کو سوچنا سکھاتا ہے۔ اسی طرح اس سے دعوت حق بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی لوگوں کو حق کی طرف، خیر کی طرف، نیکی کی طرف بلانا، جو کام کا اتنا وسیع میدان ہے جس کی حدیں کہیں ختم نہیں ہوتی۔ یعنی دنیا میں ہر کام کی ایک لمٹ ہے، لیکن دعوت دین کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، ان لمیٹڈ کام ہے، اس کا سکوپ بہت بڑا ہے۔ اسی طرح بھلائیوں میں مسابقت کا ایک میدان وہ بھی ہے جس کو خدمت خلق کہا جاتا ہے، کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں، کسی کے کام آئیں، کسی بیمار کی عیادت کریں، کسی مصیبت زدہ کی مدد کریں، کیونکہ انسان انسانوں کا محتاج ہوتا ہے اپنی مختلف ضروریات کے لیے۔ تو یہ بھی ایک خیر کی بات ہے جس میں انسان دوڑ لگا سکتا ہے، یعنی اگر مال کمانا ہو تو بھی کیا کریں، خیر کے لیے کمائیں، علم حاصل کرنا ہو تو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کریں، اور اسی طرح اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، یعنی خدمت خلق کا ہی، اور دعویٰ کا کام بھی خدمت خلق میں ہی آ جاتا ہے، تو ان سب میں بھی آپ کی کوشش کیا ہو، آپ کا طریقہ کیا ہو کہ آپ نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف دوڑ لگانے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ساری کوششیں اور سرگرمیاں اللہ کی رضا کے کاموں، خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف مرکوز ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔